السلام علیکم۔ آج کا جو ناول ہے اس کا نام ہے ان کہی محبت۔ از قلم وردہ مکاوہ ڈائیورس کے پیپر میں نے سائن کر دیے ہیں، تم بھی کر دو۔ گھر والوں کو میں سنبھال لوں گا، ان کی فکر تم مت کرنا، تمہاری خوشی بہت ضروری ہے۔ میں جانتا ہوں سب گھر والے بھی یہ بات سمجھیں گے۔ وہ پیپر وہاں رکھ کر چلا گیا اور منال کہیں دور سوچوں میں چلے گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بھائی صاحب، اب ہمیں شادی کی تاریخ رکھ لینی چاہیے۔ میں اب جلد از جلد اپنی بہو کو اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ سکینہ بیگم نے دیور سے کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ہم اگلے مہینے کی کوئی تاریخ رکھ لیتے ہیں، ساجد صاحب نے مشورہ دیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو اگلے ماہ کے شروع میں ہی شادی رکھ لیتے ہیں، پھر ارسلان کی چھٹیاں ختم ہوں گی تو وہ اور عالیہ دونوں ساتھ ہی شہر چلے جائیں گے۔ واجد صاحب بھی خوش ہوئے اور بولے، شاہدہ تم بھی کچھ بولو بھائی، آخر تمہاری بیٹی کی شادی ہے۔ سکینہ بیگم نے دیورانی کو مخاطب کیا۔ جی، آپ سب جو فیصلہ کریں وہی صحیح ہے بھابھی، میں خوش ہوں۔ شاہدہ بیگم مسکرائی، وہ جیٹھ اور جیٹھانی کی بہت عزت کرتی تھی۔ چلو بھائی، ساری تیاری کرنی ہے، وقت بہت کم ہے، اتنا سب کیسے ہوگا۔ سکینہ بیگم سب خوش تھیں، بہت خوش تھیں۔ بھابھی، ہم ساتھ مل کر کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ شاہدہ بیگم بولی، ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ سکینہ بیگم مسکرائی، آپ ہی آپ کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی، اگلے ماہ کی شروع کی ڈیٹ، اور شادی سے کچھ دن پہلے ارسلان بھائی بھی آ جائیں گے۔ منہل نے عالیہ کے کمرے میں جا کر اسے ساری خبر سنا دی تو عالیہ غصے میں اٹھ کر ماں کے پاس آ گئی۔ امی، مجھے نہیں کرنی ارسلان سے شادی، میں کتنی بار کہہ چکی ہوں آپ کو۔ عالیہ نے غصے سے ماں کو دیکھا۔ پر عالیہ، میں تمہیں کتنی بار بتا چکی ہوں۔ شاہدہ بیگم نے سمجھانا چاہتی تھی۔ بس امی، میں آپ کو آخری بار کہہ رہی ہوں، اگر آپ نے میری شادی ارسلان سے کروانے کی کوشش کی تو میں اپنے ساتھ کچھ کر لوں گی، میں مر جاؤں گی، پر ارسلان سے شادی کسی صورت نہیں کروں گی۔ عالیہ کہتی ہوئی چلی گئی اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہوئی۔ اگر وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے تو آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا شاہدہ، اب میں بھابھی کو کیا منہ دکھاؤں گا، ہم انہیں شادی کی تاریخ دے چکے ہیں، کتنی بدنامی ہوگی، بچپن سے ہوا رشتہ ٹوٹ جائے گا، پر میں سب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ساجد صاحب پریشانی کے عالم میں کمرے میں ٹہلتے ہوئے بات کر رہے تھے، مجھے لگا تھا وہ مان جائے گی، ابھی نہ سمجھ جائے۔ شاہدہ بیگم بھی پریشان تھی، پھر بھی آپ کو بتانا چاہیے تھا، اب چلیں اسے سمجھاتے ہیں۔ ساجد صاحب کہتے ہوئے عالیہ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ عالیہ، بیٹا دروازہ کھولو، دیکھو جو بات ہے ہم سے کرو، ایسے خود کو کچھ نہ کر بیٹھنا۔ انہوں نے سمجھایا تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو رواں تھے۔ ابو، میں نے کئی بار امی کو کہا ہے مجھے ارسلان سے شادی نہیں کرنی، عالیہ نے غصے سے کہا، پر بیٹا کیا کمی ہے ارسلان میں؟ ساجد صاحب نے پوچھا۔ ابو، بات کی کمی کی نہیں ہے، بات کمی کی نہیں ہے، بات پسند ناپسند کی ہے، عالیہ نے جواب دیا۔ تو کیا تمہیں کوئی اور وہ بات مکمل نہ کر پائے؟ کیونکہ عالیہ نے پہلے ہی اس بات میں سر ہلا دیا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ آپ پریشان نہ ہو، وہ مان جائے گی۔ شاہدہ بیگم گویا ہوئی نہیں، آپ میری بیٹی کو کچھ نہیں کہیں گی، بلکہ آپ اس سے اس کی پسند پوچھیں، وہ جہاں چاہے گی اس کی شادی وہیں ہوگی۔ ساجد صاحب نے بیوی کو روکا، مگر ہم واجد بھائی اور سکینہ بھابھی کو کیا جواب دیں گے؟ شاہدہ بیگم پریشان ہوئی۔ ہم ان کے گھر جا کر ان سے بات کریں گے، وہ سمجھ جائیں گے۔ ساجد صاحب فیصلہ کر چکے تھے۔ ارے ساجد، تم لوگ اس وقت خیریت تو ہے سب؟ واجد صاحب نے رات کے وقت بھائی کو دیکھا تو پوچھ بیٹھے۔ جی بھائی خیریت ہے، بس کچھ بات کرنی تھی آپ سے اور بھابھی سے۔ ساجد صاحب بولے، ہاں بولو بھائی، ایسی کیا بات ہے؟ سکینہ بیگم نے پوچھا۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ عالیہ وہ بات پوری نہ کر پائی۔ کیا بات ہے، خاموش کیوں ہو گئے؟ ساجد صاحب نے ان سے پوچھا۔ بھائی، وہ اس رشتے سے انکار کر رہی ہے۔ شاہدہ بیگم آخر بول پڑی، تو یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مگر کیوں؟ سکینہ بیگم رو دینوں کو تھی۔ بھابھی، وہ کہتی ہے اسے ارسلان نہیں پسند، میں بہت شرمندہ ہوں، پر میں اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی نہیں کروا سکتا۔ ساجد صاحب بولے، ہاں تو یہ تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں راضی تو زبردستی نہیں کریں گے ہم۔ واجد صاحب بولے، میری اتنی خواہش تھی میرے اکلوتے بیٹے کی شادی تمہاری بیٹی سے ہوتی۔ سکینہ بیگم رو پڑیں۔ دیکھو ساجد، اگر تم عالیہ کا رشتہ نہیں دے سکتے تو ہمیں منہل کا رشتہ دے دو، ہم کسی تیسرے کی لڑکی نہیں لانا چاہتے۔ واجد صاحب بولے، پر بھائی کیا ارسلان مان جائے گا؟ ساجد صاحب بولے، ہاں مجھے یقین ہے میرا بیٹا میرے فیصلے کے آگے کبھی سر نہیں اٹھائے گا، بس تم منہل سے پوچھ لو، کہیں وہ بھی۔ واجد چپ ہو گئے۔ نہیں، میں منہل کو جانتی ہوں، وہ کبھی منع نہیں کرے گی۔ شاہدہ بیگم خوش ہوئی، تو پھر ہم بات پکی سمجھیں؟ واجد صاحب نے وضاحت چاہی۔ جی بالکل، وہ لوگ بات پکی کر کے گھر آ گئے۔ کیا بات ہوئی ابو؟ وہ لوگ تو ناراض ہو گئے ہوں گے نا؟ جب وہ واپس آئے تو منہل اور عالیہ ان کے پاس آ گئیں۔ منہل کے پوچھنے پر ساجد صاحب مسکرا دیے۔ ابو، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ بتائیں نا کیا بات ہوئی؟ عالیہ نے بے چینی سے پوچھا۔ منہل ہے نا، اس نے میری عزت بچا لی آج۔ ساجد صاحب نے شفقت سے منہل کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کیا مطلب ابو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ منہل کچھ نہ سمجھی۔ ان لوگوں نے عالیہ کے انکار کو مان لیا ہے اور ارسلان کے لیے تمہارا رشتہ مانگ لیا ہے۔ شاہدہ بیگم بولی تو منہل جو بیٹھی تھی کرنٹ کھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ منہل، کیا ہوا بیٹا؟ کیا تم بھی؟ دیکھو اب
اب مجھے شرمندہ مت کرنا، میں نے بڑے مان سے ان لوگوں کو کہا ہے کہ میری منحل کبھی نہ نہیں کرے گی۔ ساجد صاحب نے سر جھکا لیا۔ ارے ابو نہیں، میں آپ کا مان کبھی نہیں توڑوں گی، آپ نے جو بھی فیصلہ کیا مجھے منظور ہے۔ منحل یہ کہتی وہاں سے چلی گئی اور اپنے کمرے میں جا کر خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ واجد اور ساجد دو بھائی تھے، ان کی کوئی بہن نہ تھی۔ بھائیوں میں بہت محبت تھی اور جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی بیویاں بھی بہت اچھی طبیعت کی تھیں، جنہوں نے بھائیوں کو کبھی ٹوٹنے نہ دیا۔ واجد صاحب کا اکلوتا بیٹا ارسلان تھا، جبکہ ساجد کی دو بیٹیاں عالیہ اور منحل، وہ تینوں سب کے لاڈلے تھے۔ پھر جب وہ کچھ بڑے ہوئے تو سکینہ اور ساجد نے عالیہ کو ارسلان کے لیے مانگ لیا اور یہ رشتہ طے ہو گیا۔ ارسلان پہلے اپنی پڑھائی کے لیے شہر رہتا تھا اور پھر اسے جاب بھی وہیں مل گئی اور وہ مہینے میں 2-3 ہی گاؤں ماں باپ کے پاس آتا تھا اور ایک سلجھا ہوا لڑکا تھا، ماں باپ کا فرما بردار، وہ کبھی ان کے فیصلے کے آگے سر نہیں اٹھاتا تھا۔ عالیہ اور منحل نے گاؤں میں ہی پڑھائی مکمل کی۔ منحل شہر جا کر پڑھنا چاہتی تھی، یہ خواہش اس نے ساجد صاحب کو بتائی تو انہوں نے اجازت دے دی۔ عالیہ کو پڑھنے کا زیادہ شوق نہ تھا تو وہ گھر میں رہتی تھی، وہ ایک آزاد خیال لڑکی تھی۔ منحل بہت نرم طبیعت کی تھی، سب کے بارے میں سوچنے والی، خوشیاں بانٹنے والی، اسے امی ابو کی عزت کا بہت خیال رہتا تھا اور اس لیے نے خاموشی سے اس رشتے کو لیے ہاں کر دیا اور عالیہ نے بھی اپنی پسند بتا دی اور اپنے ماموں زاد زارون کو پسند کرتی تھی۔ منحل خاموش رہنے لگی تھی، بولتی تو وہ پہلے بھی بہت کم تھی، اب اسے مزید چپ لگ گئی تھی۔ اسے امید تھی کہ شاید ارسلان اس رشتے کے لیے منع کر دے، پر اس نے ماں سے سننے کو ملا تھا کہ ارسلان کو بتا دیا گیا ہے، وہ اس رشتے کے لیے راضی ہے۔ عالیہ کے ارسلان سے رشتے ٹوٹنے کی خبر پھیلی تو اس کے ماموں اس کا رشتہ لے کر آئے، جو کہ ان لوگوں نے قبول کر لیا کیونکہ عالیہ کی یہی مرضی تھی اور اس طرح دو بہنوں نے ایک ہی دن رخصت ہونا تھا۔ ارسلان شادی سے 2 دن پہلے آیا تھا، اس نے منحل سے ملنے اور اسے اس رشتے کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تھی، پر وہ کامیاب نہ ہو پایا اور شادی کا دن آ گیا۔ منحل اور عالیہ دونوں دلہنیں بن چکی تھی جب ان کی امی کمرے میں آئی۔ تیار ہو گئی میری بچیاں، اللہ نظر بد سے بچائے، انہوں نے باری باری دونوں کو چوما۔ منحل تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ دیکھو عالیہ کیسے خوش ہے۔ شاہدہ بیگم نے منحل کے چہرے پہ اداسی دیکھی تو پوچھ بیٹھی، امی آپ ہی خوش ہیں کیونکہ ان کے ساتھ وہی ہوا جو ان کی خواہش تھی، پر امی میں نے جس جگہ بچپن سے آج تک آپ ہی کو دیکھا، جس جگہ میں جانے والی ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ میں نے کبھی ارسلان کو اس نظر سے نہیں دیکھا امی، پھر ایک دم سے یہ سب، مجھے نہیں پتا امی کہ میں یہ رشتہ کیسے نبھاؤں گی اور نبھا پاؤں گی بھی یا نہیں۔ امی اپنے اور ابو نے میرے کندھے پر بہت بڑا بوجھ ڈال دیا، میں نہیں جانتی میں یہ بوجھ کب تک سنبھال پاؤں گی۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی، پر امی اگر میں ہار گئی تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ بولتے ہوئے منحل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ ماں کے گلے لگ گئی۔ منحل بیٹا اگر تم راضی نہیں تھی تو پہلے بول دیتی، ہم اگر ایک بیٹی کے پسند کا خیال رکھ سکتے ہیں تو تمہاری پسند کا بھی خیال رکھتے، یہ کیا کر دیا تم نے؟ شاہدہ بیگم رونے لگی۔ امی ابو نے اتنے مان سے بڑے ابو اور بڑی امی کو ہاں کر دیے، میں نہ نہیں کر سکی۔ اب آپ دعا کیجیے گا میں یہ رشتہ نبھا پاؤں۔ منحل نے کہا، منحل تم اچھی ہو، یہ سب میری وجہ سے۔ عالیہ بولی تو منحل نے روک دیا، نہیں آپ دل چھوٹا مت کریں، میں نے یہ کسی کے لیے نہیں کیا، یہ سب میرے نصیب میں تھا، جو ہونا تھا اور ہو رہا ہے۔ منحل نے بہن کو چپ کروایا اور دونوں بہنیں رخصت ہو کر اپنے اپنے گھر چلی گئیں اور پیچھے شاہدہ بیگم کو پریشان کر گئی کہ انہوں نے شاید غلط فیصلہ کر لیا۔ اس کا بہت خوشی سے ویلکم کیا گیا، اس کے ساس سسر بہت خوش تھے۔ رسموں کے بعد اس کے کمرے میں لے جایا گیا جہاں بیٹھی وہ ارسلان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ہلکی سی آہٹ پر اس نے سر اٹھایا تو سامنے ارسلان کھڑا تھا، بلیک شیروانی میں، وہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی کہ واپس ہٹا لی، پیاری لگ رہی ہو، ارسلان نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا تو اس نے سر مزید جھکا لیا۔ منحل میں جانتا ہوں تم اس رشتے کے لیے راضی نہیں، اور ہوتی بھی کیوں، یہ رشتہ تم پر تھوپا گیا ہے، تم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، میں سمجھ سکتا ہوں تم پر کیا گزر رہی ہے، پر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے امی ابو سے کہا تھا منحل راضی نہیں ہوگی، پر ان لوگوں نے کہا کہ تم نے ہاں کی ہے، پر میرا دل نہیں مانتا تھا کہ تم راضی ہو۔ میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا، تم چاہو تو اس رشتے کو وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ لینا، ورنہ میں تمہارا ساتھ دوں گا اور آج سے ٹھیک 3 ماہ تم ڈائیورس لے لینا۔ مجھ سے یہ زندگی ہم نے گزارنی ہے، پر اگر ہم میں سے کوئی ایک خوش نہ ہو تو اس رشتے کا کوئی فائدہ نہیں، تم ریلیکس رہو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ ارسلان نے بات کرتے کرتے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر بات ختم کر کے وہاں سے اٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چینج کر کے آیا اور سو گیا تو منحل بھی پرسکون ہو کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ منحل اور ارسلان شادی کے بعد 2 دن وہاں رہے، پھر شہر چلے گئے کیونکہ ارسلان کی چھٹی ختم ہو گئی تھی، اور ان 2 دنوں میں ان لوگوں نے سب کو یہی دکھایا تھا کہ وہ خوش ہیں۔ سب ان سے ملنے کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گئے
اور گزرے ہوئے وقت کو یاد کر کے منال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ماں باپ کی خاطر سر تو جھکا دیا، پر نہیں جانتی تھی وہ کب تک یہ سب کر پائے گی۔ اس کی زندگی اس کے لیے سوالیہ نشان بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے سارے خواب ٹوٹ گئے تھے، وہ ان خوابوں کی کچیوں کو بھی نہیں سمیٹ پائی تھی۔ پتہ نہیں زندگی امتحان کیوں لیتی ہے، سوچتے ہوئے اس نے سر سیٹ کی پشت پر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ تم پریشان مت ہو منال، میرا یقین کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اداس رہنا بند کرو، تم ایسے اچھی نہیں لگتی۔ ارسلان نے اسے دیکھا تو بولا، نہیں میں ٹھیک ہوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ منال نے مسکرانے کی کوشش کی، تم میرے سامنے تو جھوٹ بولو ہی مت، میں بچپن سے جانتا ہوں تمہیں، تم مجھ سے دوست سمجھ کر بات شیئر کر لیا کرو۔ ارسلان نے اسے سمجھانا چاہا، اچھا ٹھیک ہے، وہ حوالے سے مسکرا دی۔ وہ ایک 2 بیڈ روم کا فلیٹ تھا، مگر بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ منال اندر آئی تو ادھر ادھر دیکھنے لگی، کیونکہ یہ گھر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی عورت نہیں رہتی۔ ایسے حیران ہو کر گھر کو مت دیکھو، یہ سب میں نے بالکل نہیں کیا، یہ سامنے والی آنٹی سوریا نے کیا ہے۔ ان کے بیٹے عدنان سے میری اچھی دوستی ہے، تو آج جب انہیں پتہ چلا کہ میری شادی ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ میرا گھر سیٹ کرنا چاہتی ہیں۔ ارسلان نے اسے حیرت میں دیکھ کر وضاحت کی، اچھا صحیح، میں بھی یہی دیکھ رہی تھی۔ منال مسکرا دی، ہاں میں نے بتا دیا تاکہ تم مجھ سے کوئی ایسی امید نہ لگا بیٹھو۔ ارسلان نے کہکا لگایا، اچھا سنو، یہ اس روم میں تم رہنا، یہ میرا روم ہے، میں جانتا ہوں تو میرے ساتھ ایک روم میں ریلیکس فیل نہیں کرتی، اس لیے تم جب چاہو الگ روم میں رہ سکتی ہو۔ ارسلان نے نرم لہجے میں کہا تو منال اسے دیکھتی رہ گئی اور پھر آگے بڑھ گئی۔ رات کو تھکن سے برا حال تھا، صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ جب وہ کمرے سے فریش ہو کر نکلا تو کچن سے کھٹ پٹ کی آواز سن کر وہیں چلا آیا۔ یہ کیا کر رہی ہے تم؟ منال کو کام کرتے دیکھ کر ارسلان نے پوچھا، میں ناشتہ بنا رہی ہوں، منال نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ واہ، مطلب تمہیں کوکنگ آتی ہے؟ ارسلان نے پوچھا۔ جی، زیادہ اچھی تو نہیں پر آتی ہے، ابو کہتے ہیں میری بیٹی بہت اچھا کھانا بناتی ہے۔ اب آپ بتائیے گا کہ کیسا لگا؟ منال نے اسے بتایا۔ ضرور بتاؤں گا، بلکہ شادی کرنے کا اور کوئی ارادہ ہو یا نہ ہو، یہ تو ہوا کہ اب آفس سے آتے ہوئے مجھے ایسی کوئی فکر نہیں ہوگی، ہے نا؟ ارسلان نے آنکھ دبائی، جی میں بنا دوں گی، آپ فکر نہ کریں، منال کہہ کر ناشتہ ٹیبل پر لگانے لگی۔ ناشتے کے بعد ارسلان آفس چلا گیا تو اس نے گھر کے کام شروع کر دیے۔ شام کو جب ارسلان آیا تو منال کچن میں کام کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ ارسلان نے منال کے بالکل قریب جا کر سلام کیا تو منال ڈر کے اچھلی، ہائے آپ نے تو مجھے ڈرا دیا۔ منال نے دل پہ ہاتھ رکھا، تو میں نے بھی تو ڈرانا ہی تھا، ارسلان نے کہکا لگایا۔ وہ کیوں؟ منال نے گھورا، کیونکہ مجھے دیکھنا تھا کہ تم کتنی ڈرپوک ہو۔ ارسلان نے اس کا چہرہ دیکھا، جہاں ابھی بھی ڈر تھا، میں ڈرپوک نہیں ہوں، وہ تو نئی جگہ ہے، تو منال نے صفائی دی، جی جی وہ تو مجھے دکھ رہا ہے۔ ارسلان مسکرایا تو منال واپس اپنے کام میں لگ گئی۔ کیا کر رہی ہیں؟ ارسلان دوبارہ بولا، کھانا بنا رہی ہوں، منال نے مسکر جواب دیا۔ آج کا دن کیسا رہا؟ بور تو نہیں ہوئی؟ ارسلان نے مزید پوچھا۔ اچھا گزرا اور میں بور نہیں ہوئی، بس گھر والوں کی یاد آ رہی تھی، منال نے کام کرتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا تو کال کر لیتی؟ ارسلان بولا، جی کر لی تھی، جواب آیا۔ اب کتنی دیر ہے؟ کھانے میں مجھے خوشبو سے بہت بھوک لگ گئی، ارسلان نے پوچھا۔ بس تیار ہے، میں لگاتی ہوں کھانا، وہ کھاتی ٹیبل پر کھانا لگانے لگی اور ارسلان فریش ہونے چلا گیا۔ آج سنڈے تھا اور ارسلان لیٹ اٹھا تھا۔ منال گھر کے کام کر کے آ کر بیٹھنے لگی۔ جب وہ کمرے سے نکلا تو کچن میں ناشتے کے لیے جانے لگی۔ منال رہنے دو، میرا ناشتے کا موڈ نہیں ہے۔ ارسلان نے اسے جاتے دیکھا تو بولا۔ منال واپس بیٹھ گئی۔ اس وقت کون آیا؟ ڈور بیل بجی تو ارسلان کہتا ہوا اٹھ گیا۔ واپس آیا تو ساتھ ایک خاتون تھی۔ منال، یہ آنٹی سوریا، میں نے بتایا تھا نا میرے دوست کی امی۔ ارسلان نے تعارف کروایا، جی السلام علیکم، آئیں آنٹی۔ منال نے دعا سلام کے بعد انہیں بیٹھنے کو کہا۔ مجھے آج عدنان نے بتایا کہ تم لوگ آ گئے تو میں چلی آئی، انہوں نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا کیا آنٹی آپ آ گئیں؟ ویسے تو ہم 4 دن سے آ گئے ہیں، ارسلان نے بتایا، مجھے عدنان نے نہیں بتایا ورنہ پہلے آ جاتے۔ انہوں نے منال کو دیکھا، کوئی بات نہیں، آپ آ گئی نا، آ جایا کریں، منال اکیلی بور ہوتی ہے۔ ارسلان نے انہیں کہا، ہاں ضرور آؤں گی، اور بتاؤ منال دل لگ گیا یہاں؟ انہوں نے منال کی طرف رخ کر کے بات کی، جی بس لگانا ہی ہے، منال نے جواب دیا۔ آپ لوگ بیٹھے، میں آتی ہوں، منال کہہ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ تو ارسلان، تم خوش ہو، اب آخر تمہاری محبت تمہیں مل گئی، مطلب تمہاری سچی محبت تھی؟ منال کے جانے کے بعد انہوں نے ارسلان کو چھیڑا، آنٹی منال کے سامنے مت کہیے گا، میں نے اسے نہیں بتایا، میں نہیں چاہتا وہ اس رشتے کو کسی دباؤ یا میری محبت کی وجہ سے قبول کرے، میں اسے وقت دینا چاہتا ہوں۔ ارسلان نے انہیں ساری بات بتائی، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ کچن میں کھڑی منال سب کچھ سن چکی ہے۔ اگر وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو کہا کیوں نہیں، اور عالیہ آپ ہی سے شادی کیوں کر رہے تھے؟ پر ان کا رشتہ تو بچپن سے آپ ہی سے ہوا تھا، تو پھر مجھ سے؟ نہیں، مجھے سننے میں غلطی ہوگی، سوریا آنٹی کو پتہ نہیں ہوگا کہ ان کی شادی مجھ سے نہیں عالیہ سے ہونے والی تھی، پر انہوں نے نام تو میرا لیا تھا۔ منال رات کو کمرے میں ٹہلتے ہوئے سوچ رہی تھی، مگر پھر سر چٹک کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نہیں امی، اس کام کی وجہ سے میں نہیں آ سکوں گا۔ ارسلان فون پر سکینہ بیگم سے بات کر رہا تھا، میں منال سے پوچھ لوں گا، اگر اس نے آنا ہوا تو اسے بھیج دوں گا، اس نے کہا، پر امی اسے اکیلے ہی بھیجنا پڑے گا، میں چھوڑنے تو نہیں آ سکتا نا؟ اچھا میں پوچھوں گا اس سے، اوکے اللہ حافظ، اس نے کہہ کر کال بند کر دی۔ پیچھے مڑا تو منال کھڑی تھی، میں اکیلی نہیں جاؤں گی، جب آپ فری ہوں تو ساتھ ہی چلیں گے، آپ بڑی امی کو بتا دیں، منال نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے جواب دے دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جیسے ہی فری ہوں گا ہم چلیں گے، ارسلان نے کہا۔
ارے بڑی امی آپ لوگ یہاں؟ منہل نے دروازہ کھولا، سامنے سکینہ بیگم اور واجد صاحب کھڑے تھے تو ان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہاں بس تم لوگوں نے آنے سے منع کر دیا اور مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا تو ہم لوگ یہاں آ گئے، سکینہ بیگم نے وضاحت کی۔ اچھا کیا، مجھے بھی سب کی بہت یاد آ رہی تھی، منہل ان کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ ارسلان کہاں ہے؟ واجد صاحب نے پوچھا۔ ابو وہ سو رہے ہیں، اس نے مختصراً جواب دیا۔ یہ کون سا وقت ہے سونے کا؟ انہوں نے کہا آج سنڈے ہے نا تو وہ دیر تک سوتے ہیں، میں ابھی جگاتی ہوں انہیں۔ منہل گھبرا گئی اور ارسلان کے کمرے کی طرف آ گئی۔ ارسلان اٹھ جائیں، بڑے ابو اور امی آئی ہیں، منہل نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا۔ کیا؟ ارسلان نے ایک دم چونک کر بستر سے باہر آیا۔ کیا ہوا؟ آپ ڈر کیوں گئے؟ منہل اس کی حرکت پر حیران ہوئی۔ ابو کو بتا دیا تم نے کہ میں سو رہا ہوں؟ ارسلان نے اس سے پوچھا۔ ہاں، منہل نے معصوم شکل بنائی۔ یا خدا، ایک ایسی بیوی دی ہے مجھے جس میں عقل ہی نہیں۔ اب جاؤ باہر اور ان کو کہو میں جاگ رہا تھا اور آفس کا کوئی کام کر رہا تھا، میں فریش ہو کر آ رہا ہوں۔ جلدی جلدی واش روم کی طرف دوڑا تو منہل سر جھکا کر وہاں سے جانے لگی۔ اور سنو، ارسلان واپس مڑا۔ جی؟ منہل کو غصہ آیا کہ شاید ابھی کچھ سنانا باقی رہ گیا۔ اپنا سامان امی ابو سے چھپ کر اس روم میں رکھ لو، انہیں پتہ نہ چلے۔ سمجھ گئی، ارسلان نے اسے سمجھایا تو جی کہتے ہوئے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں ارسلان روم سے باہر آیا تو اسے خوب ڈانٹ پڑی۔ واجد صاحب دیر تک سوتے رہنے کے خلاف تھے اور ارسلان کو منہل پر غصہ آ رہا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی یہ بات۔ وہ کچن میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی جب ارسلان پانی کے بہانے کچن میں آیا۔ منہل کی بچی، تم بچ جانا اب مجھ سے، تم اچھی طرح جانتی ہو ابھی کی عادت، پھر بھی مجھے ڈانٹ پڑوا دیا۔ ارسلان نے غصہ دکھایا تو وہ ڈر گئی۔ پر وہ آپ سو رہے تھے تو میں نے وہی بتانا تھا، ابو سے جھوٹ کیسے؟ وہ ہمارے ڈر کے بات مکمل نہ کر پائی۔ منمنانا بند کرو اب، اور میں تو کہتا ہوں تم بوریا بستر سمیٹ کر اپنے امی ابو کے ساتھ ہی چلتی بنو۔ ارسلان کہتا کچن سے نکلتا گیا کیونکہ اب وہ مزید ہنسی نہیں روک سکتا تھا جو کہ اسے منہل کے چہرے پر ڈر دیکھ کر آ رہی تھی۔ جاتے جاتے وہ اسے امی ابو کے ساتھ جانے کی بات بھی کہہ گیا۔ رات کو کام ختم کر کے وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ ارسلان نے اسے کھینچا۔ محترمہ کہاں جا رہی ہیں؟ اب مار پڑوانی ہے مجھے ابو سے؟ ارسلان نے اس کا بازو پکڑ کر اب میں نے کیا کیا؟ منہل نے غصے سے بازو چھڑوایا۔ کیا کیا؟ اب یہ بھی میں بتاؤں؟ میں نے کہا تھا تم آج رات میرے کمرے میں سو گی، تمہارے کمرے میں امی ابو ہیں نا، پھر تم وہاں کیوں جا رہی ہو؟ ارسلان نے وضاحت دی تو منہل شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اوہ سوری، میں بھول گئی تھی، منہل نے معصومیت سے کہا۔ شکر ہے میں نے دیکھ لیا، ارسلان نے مصنوعی پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں یہاں لاؤنج میں ہی سو جاتی ہوں، آپ پریشان ہو؟ منہل بولی۔ ہاں، تاکہ کوئی دیکھ لے، تمہارے ارادے مجھے مار پڑوانے والے لگتے ہیں۔ ارسلان ہنسا۔ نہیں، میں نے یہ کب کہا؟ منہل نے صفائی دینا چاہیے۔ اچھا جانتا ہوں، اور چلو روم میں تمہیں کچھ نہیں کہتا پکا، پر تم ایسے باہر سو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں لے آیا۔ تم بیڈ پر سو جاؤ، میں یہاں سو جاؤں گا۔ ارسلان نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں آپ سو جائیں بیڈ پر۔ منہل نے اسے روکا۔ پکا تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ ارسلان نے کہا تو منہل بنا کوئی جواب دیے بیڈ کی ایک سائڈ پر سمیٹ کر لیٹ گئی۔ تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ ارسلان نے اسے آنکھیں پھاڑ کے دیکھا۔ کچھ نہیں، منہل نے مختصراً کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ بتاؤ، کچھ تو ہے؟ ارسلان نے تشویش سے پوچھا۔ آپ نے مجھے ڈانٹا کیوں؟ میں بڑے ابو کو بتاؤں گی کہ مجھے ساتھ لے جائیں۔ منہل اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اوہ تو تم میری شکایت کرو گی؟ ارسلان نے وضاحت چاہی۔ جی ہاں، منہل نے منہ بنایا۔ ہاں تو لگاؤ، میں بھی نہیں ڈرتا تمہارے بڑے ابو سے۔ ارسلان نے اسے چڑھایا۔ ہاں تو میں چلی جاؤں گی، مجھے ویسے بھی کوئی شوق نہیں اکیلے رہنے کا، چلی جاؤں گی۔ کریں گے نا آپ اپنے کام خود، تو پتہ چلے گا، منہل نے جواب دیا۔ تو وہ تو میں پہلے بھی کرتا تھا، ارسلان نے مزید چڑھایا۔ ناشکرے، وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ اچھا سنو، ارسلان نے بلایا۔ نہیں سنتی، منہل نے تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، سوری، میں مذاق کر رہا تھا، میں تمہیں جانے کا کہنا نہیں چاہتا تھا، پر تمہاری شکل پر ڈر دیکھ کر مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ ارسلان نے کہکا لگایا تو منہل اٹھ بیٹھی، اسے گھور کر دوبارہ لیٹ گئی تو ارسلان بھی مسکراتے ہوئے سونے لیٹ گیا۔ منہل تم مجھے بتاؤ، تم خوش ہو نا ارسلان کے ساتھ؟ میں جانتی ہوں تم اس سب کے لیے ابھی بھی تیار نہیں تھی، پر میں نے اپنے ارسلان کے لیے اور کسی گھر نہیں جانا چاہتی، تم سمجھ رہی ہو نا؟ سکینہ بیگم منہل سے کہہ رہی تھی۔ امی میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں، منہل نے تسلی دی۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ جی امی، ارسلان بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، منہل نے انہیں پھر سے تسلی دی۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے میری بچی۔ وہ مطمئن ہوگی، اسے دعائیں دینے لگی۔ اچھا ارسلان بیٹا، ہم شام تک چلے جائیں گے واپس، سکینہ بیگم نے ارسلان سے کہا۔ کیوں امی، اتنی جلدی کیوں؟ ابھی پرسوں تو آئی ہیں، آپ یہاں رہیں، واپس جا کے کیا کرنا ہے؟ ارسلان نے روکنا چاہا۔ نہیں بیٹا، پیچھے سب کام پڑے ہیں، بس آج ہم چلے جائیں گے، تم لوگوں سے ملنا تھا مل لیے، واجد صاحب نے جواب دیا۔ منہل کو بھی ساتھ لے جائیں گے ہم، سکینہ بیگم نے بیٹے کو بتایا۔ منہل کیوں جائے گی ساتھ؟ ارسلان چونکا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے جانا ہے ہمارے ساتھ، آخر اسے بھی تو یاد آتی ہوگی ماں باپ کی، سکینہ بیگم نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ نہیں امی، وہ نہیں جائے گی، میں اسے لے آؤں گا نا کچھ دن تک۔ ارسلان بوکھلا گیا۔ ارے بیٹا، وہ جانا چاہ رہی ہے تو جانے دو،
कुछ दिनों तक तुम आ जाना, सबसे मिल लेना, उसे वापस ले आना। अब की बार वाजिद साहब बोले तो वो खामोश हो गया और उनको खुदा हाफिज कहता ऑफिस चला गया और गुस्से वाली नज़र मनाहिल पर डालना ना भूला। शाम को वो ऑफिस से आया तो बगैर इधर उधर नज़र डाले सीधा कमरे में फ्रेश होने चला गया, क्योंकि वो जानता था मनाहिल नहीं है, अब काम उसे करने पड़ेंगे। वो किचन में आया तो मनाहिल टेबल पर खाना लगा चुकी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरसलान हैरत में था। अपने घर में कोई क्या कहता है? मनाहिल ने मुस्कुराहट छुपाई। पर तुम गई नहीं? अरसलान ने बेयकीनी से उसे देखा। मैं यहाँ खड़ी हूँ, इसका मतलब मैं गई नहीं? मैं कहीं नहीं गई। मनाहिल ने उसे देखा। तुम तो जा रही थी? अरसलान ने फिर पूछा। ना मैं कहीं जा रही थी, ना मैं गई हूँ, मनाहिल ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। तो सुबह अम्मी कह रही थी वो कुछ कहता इससे पहले मनाहिल बोल पड़ी। वो मैंने बदला लिया आपसे, आपने कहा था चली जाना अम्मी अब्बू के साथ, तो मैंने ही उन्हें ऐसे कहने को कहा था। मनाहिल मुस्कुराने लगी। वो क्यों? अरसलान ने भवें चुकाई। क्योंकि मेरी मर्जी, आपने मुझे डांटा था इस दिन, मैं तो आपको परेशान करना चाहती थी। अब चल के खाना खा ले। मनाहिल ने मुस्कुराहट छुपाई और टेबल पर जाके बैठी थी। बहुत बुरी हो तुम मनाहिल, अरसलान ने खुफ की जाहिर की। मैं जानती हूँ। मनाहिल सुकून में थी तो अरसलान उसे देखता रह गया। अब मनाहिल के अंदाज़ा हो गया था कि अरसलान उससे मोहब्बत करता है, पर कहता नहीं। अरसलान की हर हरकत में मोहब्बत होती। वो हमेशा उसकी खुशी का सोचता। मुझे इस रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि अम्मी अबू का फैसला गलत नहीं हो सकता, और अरसलान भी तो कितने अच्छे हैं, कितना ख्याल रखते हैं मेरा। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए मुझे? उन्होंने मुझे इतना वक्त दिया इस रिश्ते के लिए। मुझे अब आप ही के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। वो अपने घर खुश है और अब अरसलान मेरा नसीब है, मुझे उनके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। मनाहिल अपने कमरे में लेटी सोच रही थी, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि अरसलान उसका नसीब है। वो सोचों में डूबी थी। कब उसे नींद आई उसे पता ही न चला। सुबह वो मामूल के मुताबिक उठी, नाश्ता बनाया और अरसलान का इंतजार करने लगी। जब बहुत ज़्यादा वक्त गुजर गया और अरसलान न आया तो उसे लगा शायद आज ऑफिस में जाना ही जाना, तो वो घर के कामों में लग गई। अरे इतना वक्त हो गया, आज अरसलान नहीं उठे अभी तक। वो इतना कभी नहीं सोते। जब काम से फारिग होकर उसने टाइम देखा तो उससे परेशानी हुई। मुझे उनके कमरे में जाकर देखना चाहिए, सोचते हुए वो उठी और अरसलान के कमरे तिर पड़ी। अरसलान उठ जाए, आप आज ऑफिस में नहीं गए और अभी तक सो रहे हैं। वो कमरे में आई तो अरसलान आड़ा तिरछा बेड पर ऊंधा मुंह पड़ा था। उन्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। जब उसकी आवाज़ पर वो ना उठा तो मनाहिल ने उसे उठाने के लिए उसके सर पर हाथ रखा। उसे समझ नहीं आई वो क्या करे। अरसलान होश में ना था। ख्याल आने पर सूर्या आंटी के पास भागी। आंटी, अरसलान को बहुत तेज़ बुखार है, अब जल्दी डॉक्टर को बुला दें, उसने जाते ही कह दिया। और आंटी ने जल्दी जल्दी डॉक्टर को कॉल करके बुलाया। डॉक्टर दवाई देकर चला गया तो उसे सुकून आया। डॉक्टर ने रेस्ट करने का कहा, साथ में दवाइयाँ भी, तसल्ली भी दी कि कुछ ही देर में उसे होश आ जाएगा, क्योंकि मनाहिल रो देने को थी। थोड़ी देर बाद अरसलान उठा तो मनाहिल उसके पास बैठी कोई दुआ मांग रही थी। तुम क्या दुआ मांग रही हो? मेरे सर पर बैठकर अरसलान ने पूछा। आप उठ गए? उफ, इतना परेशान कर दिया आपने तो। अगर आपकी तबीयत ख़राब थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने खुफकी जताई। रात जब मैं आया तो तुम सो चुकी थी, तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं लगा, और वैसे भी तुम सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हो, थक जाती होगी। अरसलान ने नरमी से जवाब दिया। इतना भी कोई काम नहीं होता, आप मुझे जगा देते। सारी रात आपकी तबीयत ख़राब थी, सुबह भी जब आप इतनी देर बाहर नहीं आए तो मैं अंदर आई और मुझे टेंशन हो रही थी। मनाहिल, अब पुरसुकून थी। तुम परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। अरसलान ने उसे तसल्ली दी। अच्छा आप आराम करें, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ, और फिर आपने दवाई भी खानी है। मनाहिल कहकर चली गई तो अरसलान उसे जाता देखकर मुस्कुरा दिया। अरसलान बचपन से ही अपनी माँ बाप की हर बात मानता था। उनकी बात को टालना जैसे गुनाह समझता था। उनकी हर बात मानते मानते उसे अपनी मोहब्बत भी भूलनी पड़ गई। वो मनाहिल से बहुत पहले मोहब्बत करता था। आलिया और अपनी मंगनी से पहले उसे सीधी सादी मनाहिल बहुत पसंद थी। मनाहिल उससे 10 साल छोटी थी। अरसलान उससे बेहद मोहब्बत करता था। मगर एक दिन सकीना बेगम वाजिद साहब ने अपनी ख्वाहिश बताई कि उसका रिश्ता आलिया से करना चाहते हैं, तो उसने हमेशा की तरह सर झुका दिया और मंगनी के लिए हाँ कर दी। वो जितना दिल को समझाता कि मनाहिल उसकी नहीं हो सकती, पर उसे अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती। यहाँ तक कि उसकी शादी के दिन करीब आ गए और आलिया ने इनकार कर दिया। आलिया के इनकार और मनाहिल से रिश्ता होने पर वो बहुत खुश हुआ, मगर जल्द ही उसकी खुशी गुम हो गई जब उसे एहसास हुआ कि शायद मनाहिल इस रिश्ते के लिए राजी ना हो। उसने रिश्ता तय कर लिया। फिर उसने तय कर लिया कि अगर मनाहिल राजी ना हुई तो इसे वक्त देगा, और अगर चाहेगी तो तलाक देगा, क्योंकि उसे मनाहिल से इस साथ मोहब्बत थी कि वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। और इसने शादी के बाद ये बात मनाहिल को भी कह दी और वो पुरसकून हो गया। आज उसकी शादी को 3 माह हो गए और वो तलाक के पेपर मनाहिल को देकर उसके कमरे से निकल आया। और वो ये सब नहीं चाहता था, पर मनाहिल की खुशी के लिए करना पड़ रहा था। मनाहिल अरसलान के साथ खुश रहने लगी थी। गाँव गई तो सबके रोकने पर भी ना रोकी और अरसलान के साथ वापस आ गई। उसे एहसास हो गया कि अरसलान उससे मोहब्बत करता है और वो खुश थी कि उसके माँ बाप ने जो फैसला किया उसके लिए लिया वो सही साबित हुआ। उसने माँ को भी कहा था कि आप बेफिक्र रहें, मैं अरसलान के साथ खुश हूँ, पर इन सब में वो भूल गई थी अरसलान की बात को। उसकी शादी को 3 माह हो चुके थे, उसे याद ही नहीं था। इस रात अरसलान उसके कमरे में आया, उसे तलाक के पेपर देकर चला गया। वो कितनी देर माजी की यादों में खोई रही। फिर वो लिफाफा उठाकर बेड साइड टेबल की दराज में रख दिया और खुद सोने के लिए लेट गई, मगर नींद उसकी आंखों से उड़ चुकी थी। उसे अरसलान से तलाक नहीं लेनी थी, पर वो दे रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ चली जाए कि अरसलान उसे तलाक ना दे सके। वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत की जंजीरों
रूम में बंधे हुए थे, पर ना कहता अरसलान था ना बोलती मनाइल थी। अगली सुबह जब मनाइल उठी तो उसे डर था कि अरसलान से वो पेपर वापस मांग लेगा और उसे देने पड़ेंगे, पर अरसलान ने वो पेपर ना मांगे। शायद वो ये सब चाहता ही नहीं था, या वो मनाइल को वक्त दे रहा था। पर मनाइल पुरसकून हो गई थी। पर 2 दिन बाद अरसलान ने वो पेपर मांग लिए। मनाइल वो पेपर दे दो मुझे साइन करके, फिर मैं तुम्हें गाँव छोड़ आऊँगा। तुम फिक्र मत करना, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वैसे भी अम्मी से बात कर चुका हूँ। अरसलान ने नाश्ता करते हुए पुरसुकून लहजे में कहा। आपने बड़ी अम्मी को बता दिया? मनाइल को हैरत हुई। हाँ, आज नहीं तो कल बताना ही था। अरसलान को जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। अच्छा, मैं वो पेपर्स आपको शाम को दे दूँगी, मनाइल ने कुछ सोचते हुए कहा। अभी क्या है? अरसलान ने पूछा। मैं शाम को दे दूँगी ना। साइन कर दिया मैंने, अब जब ऑफिस से आएंगी तो ले लीजिएगा। मनाइल ने खुश होते लबों पर जुबान फेरी। अच्छा, तुमने साइन कर दिए, चलो सही है। अरसलान कुछ सोचता हुआ उठकर वहां से गया तो मनाइल उसे जाता देखती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सारा दिन वो वक्फे वक्फे से रोती रही, और जब भी उसे लगता कि सब कुछ पीछे छूट रहा है तो वो रोने लग जाती। दिन ऐसा गुजरा जैसे साल उसने एक बार भी वो लिफाफा उठाकर नहीं देखा, और जब भी सोचती उसके सीने में टीस सी उठती। शाम तक उसका बुरा हाल हो चुका था। शाम को अरसलान आया तो कमरे में थी। अरसलान कुछ सोचकर वहीं चला गया। क्या कह रही है? यहाँ चुप कर। मनाइल घुटनों में साथ दिए बैठी थी तो अरसलान ने पूछा। जी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वो हड़बड़ा गई। डर क्यों गई? मैंने तो बस पूछा है। अरसलान उसकी घबराहट नोट कर चुका था। नहीं, मैं नहीं डरी, मनाइल ने झूठ बोला। अच्छा, पेपर दे दो मुझे, अब मैं वो लेने आया हूँ तुमसे। अरसलान ने कहा। वो पेपर्स गुम हो गए, मैंने कहीं रखे थे, अब नहीं मिल रहे, शायद कचरे में चले गए। जब मनाइल की समझ कुछ ना आया तो उसने यही तरीका सोचा। अरे ऐसे कैसे गुम हो गए? मनाइल, तुमने यहीं कहीं रखे होंगे, तुम भूल गई हो। आओ मैं तुम्हारे साथ ढूंढने में मदद करता हूँ, अरसलान ने कहते हुए इधर उधर नजर दौड़ाई। ने मैंने हर जगह देख लिया, वो नहीं है। मनाइल उसे रोकने लगी। ये रहे। अरसलान ने बेड साइड टेबल की दराज खोली। सामने ही उसे पेपर मिल गए। पेपर उठाकर जैसे ही अरसलान पलटा तो लिफाफा उसके हाथ से छूट गया। मनाइल उठो, क्या हुआ? वो गिर चुकी थी, बेहोश हो चुकी थी। अरसलान उसे उठाकर अस्पताल ले गया। उनका नर्वस ब्रेक डाउन हुआ था, शायद उन्हें कोई बात परेशान कर रही थी। डॉक्टर जब चेकअप करने बाद निकला तो अरसलान के पूछने पर बताया। चंद घंटों के बाद उसे होश आया था। अरसलान पुरसकून हुआ। पूरी रात अस्पताल में रहने के बाद अब वो डिस्चार्ज होकर आई। उस दौरान ना अरसलान बोला था ना मनाइल बोलना चाहती थी। घर वापस आकर मनाइल को उसके कमरे में ले जाने के बजाय अपने रूम में ले आया। मनाइल ने एक नज़र उसे देखा पर कुछ बोली नहीं। तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। अरसलान उसे बिठाकर कमरे से निकल गया और वापस आया तो उसके हाथ में वही लिफाफा था। मनाइल ने देखकर आंखें बंद कर ली। ये लो मनाइल। अरसलान ने वो लिफाफा मनाइल के आगे किया। मनाइल ने लेने के लिए हाथ आगे ना बढ़ाए तो अरसलान वहीं उसके पास बैठ गया। तुम जानती हो इसमें क्या है? तुमने मुझे कहा था कि तुम पेपर्स पर साइन कर चुके हो, पर तुमने झूठ बोला है। मैं जानता हूँ, इन पेपर्स की वजह से तुमने अपनी हालत ये कर ली है। ये प्रकाश मनाइल, तुम इस लिफाफे से ये पेपर निकाल कर एक नज़र देख लेती तो ये सब ना होता जो हुआ है। अरसलान बोल रहा था और मनाइल उसे नासमझी से देख रही थी। ये देखो, ये लिफाफे में रखे पेपर्स खाली हैं, इनमें कुछ लिखा ही नहीं है। अरसलान ने पेपर निकाल कर मनाइल को दिखाए तो उसने एकदम से वो झपट कर उल्टा सीधा करके देखा और फिर अरसलान पर एक नज़र डाली और मुंह फेर लिया। चंद लफ्ज़ नहीं कह पाई तो मनाइल कि तुम्हें डाइवोर्स नहीं चाहिए, तुम सिर्फ अपने रूम से मेरे रूम में शिफ्ट हो जाती तो मैं तुमसे कुछ ना कहता। अपनी हालत ख़राब कर ली पर कहा नहीं। मैंने तुम्हारी आंखों में पहले वो सब पढ़ लिया जो आज तुम मुझसे नहीं कह रही। अरसलान ने वजाहत की तो मनाइल ने मुंह बनाया। हाँ, तो आपने भी नहीं बताया, मैं क्यों बताती? मनाइल ने अरसलान को घूरा। तो मैं क्या बताता? अरसलान हैरान हुआ। बने मत, मैंने आपकी और सूर्या आंटी की बातें सुन ली थी। मनाइल ने आखिर बता ही दिया। ओ मतलब तुम छुप छुप कर बातें भी सुनने की आदत है? अरसलान ने चिढ़ाया। जी नहीं, मैंने चुप कर नहीं सुनी, बस मुझे आवाज़ आ रही थी। मनाइल ने मासूम शक्ल बनाई। मनाइल, तुमसे तब भी मोहब्बत करता हूँ जब शायद मुझे खुद भी मोहब्बत के सही मायने नहीं पता थे, और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ मुझे समझ नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊँ या नहीं, क्योंकि अभी तुम छोटी थी। मुझे अभी इस बात का एहसास ही हुआ है कि अम्मी अबू ने मेरा रिश्ता आलिया से कर दिया कि मैं उनको ना नहीं कर सकता था। मैं हमेशा दुआ करता था कि कुछ ऐसा हो जाए ताकि मेरी शादी तुमसे हो। मैं तुम्हें भूल नहीं सकता था और मेरी दुआओं का नतीजा ये निकला। आलिया ने खुद ही मना कर दिया शादी से, और जब हमारी शादी हुई मैं बहुत खुश था। मैंने तुमसे मिलकर जानने की कोशिश की कि तुम क्या सोचती हो, पर मैं नहीं मिल सका। और जब तुम दुल्हन बनी मेरे कमरे में बैठी थी तब तुम्हारी आंखों में वो सब देख लिया। तुम खुश नहीं, मैंने इसलिए तुम्हें वक्त दिया। मुझे तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं था। मनाहिल, अरसलान ने उसे सारी बात बताई। अगर आप ही शादी से इनकार ना करती तो आप शादी कर लेते। मनाहिल को नई बात सूझी। जो हुआ नहीं उसके बारे में सोचना क्यों है यार? अरसलान को गुस्सा आया तो मनाहिल हंसती। पहले बता देते मेरी तबीयत खराब ना होती। मनाहिल बोली तो तुम लिफाफा खोल लेती तो तुम्हें पता चल जाता। अरसलान ने मुस्कुराहट दबाई। मैं डर गई थी। मनाहिल ने मासूम शक्ल बनाई। क्यों, मैंने कौन सा इसमें सांप छोड़ दिया था? अरसलान बोला। जो भी, मैं बड़े अबू को बताऊंगी। मनाहिल ने मुंह बताया। बताती रहो सबको, मैं किसी से नहीं डरता। अरसलान बोला। हाँ, तभी तो दो लफ्ज़ नहीं बोले गए। मनाहिल ने घूरा। अच्छा, अब बोल देता हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है और बेपनाह है,
اور اب میری سانسیں جڑی ہوئی ہیں تم سے، مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ ارسلان نے کہتے ہوئے منال کو سینے سے لگایا تو وہ مسکرا دی اور خدا کا شکر ادا کرنے لگی جس نے اسے اتنا اچھا ہم سفر دیا تھا۔